اگر آج بھی مچھلی نہ پکڑی تو بہتر ہوگا کہ گھر واپس مت آنا۔ یہ الفاظ تھے اس لڑکی کے جو حامد کی بیوی تھی۔ حامد ایک غریب مچھیرا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے ایک بھی مچھلی نہ پکڑ سکا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی اور بیوی صبا اب اسے چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ ماہی گیر حامد آج بھی اپنی قسمت آزمانے سمندر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ کیا وہ آج مچھلی پکڑ پائے گا؟ آج سمندر پر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا آج وہ اپنا گھر بچا پائے گا؟ اور کیا سمندر کی مچھلیاں اس کی مدد کو آئیں گی؟ اگر ایسا ہوگا تو کیوں؟ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ سورج کی آخری کرنیں سمندر کے کنارے ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے گھر پر پڑ رہی تھیں۔ وہ گھر حامد کا تھا۔ جب حامد سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا تو گھر کا چولہا جلتا تھا، مگر اب وہ چولہا بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ صبا روز کی طرح آج بھی ساحل پر آ کے بیٹھ گئی اور سمندر کی لہروں کو گھور کر کہنے لگی، کس بد نصیب انسان سے میری شادی ہوئی، نہ رزق ہے نہ سکون ہے۔ اب اگر آج بھی خالی ہاتھ آیا تو میں اپنا سامان لے کر میکے چلے جاؤں گی۔ اچانک اسے دور سے ایک کشتی نظر آئی جس پر اس کا شوہر حامد بیٹھا ساحل کی طرف آ رہا تھا۔ صبا نے امید سے کشتی کی طرف دیکھا کہ شاید آج قسمت بدل جائے، مگر جب کشتی قریب آئی تو وہی پرانی مایوسی، کشتی بالکل خالی تھی۔ حامد شرمندگی سے نظریں جھکائے گھر واپس آ گیا۔ صبا غصے میں بولی، بستی کے سارے مچھیرے آج خوشی خوشی اتنی مچھلیاں پکڑ کر لائے اور تم تو 20 دن سے ایک بھی مچھلی نہیں لا سکے۔ حامد تھکے ہوئے لہجے میں بولا، صبا میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر نصیب ساتھ نہیں دے رہا، کل انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا نے دھمکی دی، اگر کل بھی خالی ہاتھ آئے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلے جاؤں گی۔ حامد نے کہا، اچھا چلو غصہ چھوڑو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو تو دے دو۔ صبا نے طنز سے کہا، کہاں سے دے دوں؟ کچھ کما کر لاتے تو کھانے کو بھی ہوتا، میں بھی صبح سے بھوکی بیٹھی ہوں، یا تو میکے جاؤں یا سمندر میں کود کر جان دے دوں، آخر میں کروں تو کروں کیا؟ یہ سن کر حامد خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حامد کے جاتے ہی صبا نے مٹی کے برتن سے سالن اور روٹیاں نکالی جو اس نے چھپا کر رکھی تھی اور جلدی جلدی کھانے لگی اور اپنے شوہر کو دل ہی دل میں باتیں سنانے لگی۔ حامد اپنے دوست شراز کے گھر گیا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ بھائی شراز، کچھ کھانے کو ہے؟ آج گھر میں فاقہ ہے۔ شراز نے غصے سے کہا، میرے گھر کچھ بھی نہیں ہے اور آئندہ یہاں بالکل مت آنا۔ حامد نے اس کے گھر میں پڑی ہوئی مچھلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، بھائی ایک مچھلی ادھار دے دو، جب میری قسمت جاگے گی تو 2 مچھلیاں واپس کر دوں گا۔ شراز نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ایک مچھلی پکڑ نہیں سکتے، 2 واپس کرو گے؟ چلو نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا۔ حامد بے عزتی کے عالم میں واپس ساحل پر آیا، سمندر کے پاس بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ سب کے جال بھرے ہوئے ہیں، میرا ہی خالی کیوں ہے؟ اے میرے رب، میرے رزق میں برکت دے، میری مدد کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لباس بھیگ چکا تھا اور ہمت دم توڑنے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ سمندر کی لہروں سے باتیں کرنے لگا۔ تبھی اچانک ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، اس کا خالی جال جو سمندر میں ڈالا تھا زور زور سے ہلنے لگا۔ حامد فوراً اٹھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جال کو کھینچنے لگا۔ اس کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ جیسے جیسے جال اوپر آتا گیا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، پہلے ایک بڑی مچھلی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر وہی جال جو کل تک خالی رہتا تھا آج چمکتی ہوئی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ روتے ہوئے سجدے میں گر گیا، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مایوس نہیں لوٹایا۔ صبح کے وقت جب صبا ساحل پر آئی تو حامد کی کشتی دور سے چمک رہی تھی۔ اس میں اتنی تعداد میں مچھلیاں تھیں کہ وہ کشتی مچھلیوں کے وزن سے جھک گئی تھی۔ صبا کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی۔ حامد کشتی سے اترا، اس کے ہاتھوں میں ایک تھیلی تھی، اس تھیلی میں روپے، مچھلیاں اور خوشی تھی۔ حامد نے جو مچھلیاں پکڑی تھیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ اگلے کچھ مہینے اس کے آرام سے گزر سکتے تھے۔ حامد نے وہ ساری مچھلیاں جا کر بازار میں بیچ ڈالیں۔ یہ لو صبا، رزق آ گیا ہے، مگر یاد رکھنا صبر نہ ہوتا تو یہ لمحہ بھی نہ ہوتا۔ حامد نے آہستہ سے کہا، صبا جب سارا جہاں تم سے منہ موڑ لے تو سمندر سے نہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ سمندر خالی ہو سکتا ہے پر اللہ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا اور اللہ کی رحمت اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کامنٹس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔